کھلی اسلام کی آنکھیں ہوا سارا جہاں روشن، کھلی اسلام کی آنکھیں ہوا سارا جہاں روشن، عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا، عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بے شک بروز قیامت میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فیضان اسلام کے سلسلے میں حاضر ہیں، اور آج کا سلسلہ جو ہے وہ بیان کی صورت میں ہے۔ آج کا موضوع ہے ہمارے اوپر مشکلات کیوں آتی ہیں اور ان مشکلات سے نمٹنے کا طریقہ کیا ہے۔ عنوان بڑا واضح سا ہے، کیونکہ بنیادی طور پر ہر مسلمان اس لفظ کو اور اس چیز کو سمجھتا ہے جس کے ذریعے وہ مشکلات کا مقابلہ کر سکتا ہے، یا مشکلات کے وقت اس کا جیسا طرز عمل ہونا چاہیے، جو اس کا رویہ ہونا چاہیے، جو اسے طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے، وہ کیا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مشکلات کیوں آتی ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ بیسیکلی دنیا دار الامتحان ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بھیجا ہی اس لیے ہے کہ وہ ہمارا امتحان فرمائے، اور یہ بات قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے متعدد مقامات پر ارشاد فرمائی۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے، تمہاری جانچ کرے، تمہاری آزمائش فرمائے، تمہارا امتحان لے۔ ایکم احسن عملا، کہ تم میں کون اچھے عمل کرنے والا ہے۔ تو زندگی اور موت کے بارے میں جو بنیادی اسلامی فلسفہ ہے، وہ سب سے پہلے اگر ذہن میں ہو کہ یہ دنیا دار الامتحان ہے۔ اب دار الامتحان جب سمجھیں گے تو ہمارا طرز عمل وہی ہوگا جو ہم ایک امتحان گاہ میں، جو ہم ایک ایگزامینیشن ہال کے اندر اختیار کرتے ہیں کہ ہمیں بہر صورت وہاں کامیابی کے لیے کوشش کرنی ہے، ناکامی کا آپشن نہیں ہے، ناکامی کی وہاں کوئی صورت نہیں ہے کہ جسے ہم برداشت کر سکیں۔ اب یہ آزمائش، یہ امتحان اللہ تبارک و تعالی کیسے فرماتا ہے؟ اس امتحان کی بہت سی صورتیں ہیں، اور ان صورتوں میں سے جن کے ذریعے اللہ تعالی بندے کا امتحان لیتا ہے، ایک صورت یہ ہے کہ اللہ تعالی آدمی پر مشکلات نازل کرتا ہے۔ وہ مشکلات بذات خود اس بندے سے متعلق ہوں، وہ مشکلات اس کی فیملی سے متعلق ہوں، وہ مشکلات اس کے مال سے تعلق رکھتی ہوں، یا ان مشکلات کا تعلق اس کے دیگر ایسی چیزوں کے ساتھ ہو کہ جس کا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اثر اور تکلیف اس بندے کو پہنچتی ہے۔ یعنی امتحان تبھی ہے کہ جب اس شے کی تکلیف ہمیں پہنچے گی۔ ایک دنیا کے کسی کونے کے اوپر کسی کو تکلیف ہوئی جس کا ہم سے نہ تعلق، نہ واسطہ، نہ ناتا، نہ ہمیں اس کا کوئی دکھ، نہ غم، نہ پریشانی، تو وہ ہمارے لیے امتحان نہیں۔ لیکن اگر ہمارا ہی رشتہ دار، ہمارا ہی بھائی، ہمارا ہی بیٹا
یا کسی عورت کا شوہر یا کسی شوہر کی بیوی وہ دنیا کے کسی کونے میں ہے اور اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے کہ جو تکلیف اسے بھی پہنچے گی، یعنی جس کا دکھ اس کو بھی ہوگا، وہ اس کے حق میں امتحان بن جاتی ہے۔ دنیا میں آزمائشیں اور تکلیفیں جو ہیں یہ ایک امتحان کا ذریعہ ہے۔ اچھا، پھر یہ جو امتحان ہے یہ صرف تکلیفوں کے ذریعے نہیں ہوتا، بلکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ امتحان نعمتوں کے ذریعے بھی لیا جاتا ہے۔ اس لیے قرآن پاک کی آیت ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے ہر نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور ایک اور آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم تمہیں شر اور خیر دونوں کے ساتھ تمہاری جانچ کریں گے، یعنی یہ بھی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نعمتیں دے کر آزمائے، اور یہ بھی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تکالیف میں مبتلا فرما کر آزمائے۔ پھر اس کی کتنی صورتیں ہو سکتی ہیں؟ بہت ساری صورتیں، ہم جدا گانا بھی ان صورتوں کو سمجھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بھی ان کو بڑی وضاحت کے ساتھ مینشن کیا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے۔ کیسے؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کچھ خوف کے ساتھ، کچھ ڈر کے ساتھ۔ تمہارے دلوں میں ڈر ہوگا مال کے چلے جانے کا، جان کے چلے جانے کا، مال کو نقصان پہنچنے کا، جان کو نقصان پہنچنے کا، حالات ایسے ہوں گے کہ تمہیں ڈر لگ رہا ہوگا، پریشانی ہوگی۔ تو فرمایا کہ کچھ خوف کے ساتھ ہم تمہیں آزمائیں گے، والجوع، اور بھوک کے ساتھ، بھوک کے اندر مبتلا کر کے، یا تو یوں کہ رمضان کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے تو بندے کو بھوکا رہنا پڑتا ہے اس میں، یا یہ ہے کہ اسباب رزق بندے کے تنگ ہو جائیں اور اسے پیٹ بھر کر کھانے کو بھی نصیب نہ ہو، یہ بھوک کے ذریعے آسمان۔ تیسری صورت بیان فرمائی وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ اللہ تعالیٰ مال کے اندر کمی کر دے گا، کاروبار دن بدن گرتا جائے گا، مال چوری ہو جائے گا، مال کو لوٹ کے لے جائے گا، مال جو ہے وہ کسی حادثے کا شکار ہو جائے گا، کوئی فیکٹری ہے اسے خدا نخواستہ آگ لگ جائے گی، گاڑی ہے اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، مال کے اندر کسی نہ کسی طریقے سے کمی ہوگی۔ فرمایا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے امتحان کا ایک انداز ہے۔ والثمرات، اور پھلوں کی کمی کے ساتھ، پھلوں کی کمی رزق کی تنگی بھی ہے، اور بطور خاص جو کسان ہیں جن کی زمینیں ہیں ان کے حق میں یوں بھی ہے کہ ایک بارش ہوئی اور اس بارش کی وجہ سے ان کی فصل جو ہے وہ تباہ ہو گئی، ان کا کھیت تباہ ہو گیا، ان کا باغ تباہ ہو گیا، تو یہ جو صورت ہے یہ پھلوں کے اندر کمی کی ہے۔ اچھا، اسی طرح انفس کا لفظ درمیان میں رہ گیا، فرمایا کہ جانوں کی کمی کے ساتھ، جانوں کی کمی یہ بھی ہے کہ اپنے متعلقین میں سے کوئی فرد ہی فوت ہو جائے، جان کی کمی ہوگی، یا جانوں کے اندر کچھ کمی ہو جائے کہ بیماری کی وجہ سے بندہ تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، تو یہ بھی جانوں سے متعلق ہی اللہ تعالیٰ بندے کا امتحان لے رہا ہے۔ تو یہ وہ صورتیں، وہ نوعیتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ بندے کا ان ذرائع سے، ان چیزوں کے اندر امتحان لیتا ہے، خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، مالوں کی کمی، جانوں کی کمی اور پھلوں کی کمی کے ذریعے۔ تو اب اگر ان چیزوں کو تھوڑا سا آدمی ذہن میں رکھے، یعنی ایک تو یہ کہ دنیا یہ دار العمل ہے، یہ دار الامتحان ہے، ہم یہاں جنت میں نہیں رہ رہے، تکلیف کہاں نہیں ہوگی؟ جنت میں نہیں ہوگی، دکھ، پریشانی، مصیبت، غم، معمولی سی بھی پریشانی جہاں نہیں ہوگی اس جگہ کا نام جنت ہے۔ لیکن ہم دنیا میں رہتے اور دنیا دار الامتحان ہے، جب یہ امتحان ہے تو یہاں امتحان ہونا ہی ہے، ہر بندے کو کسی نہ کسی چیز کے ذریعے آزمایا ہی جانا ہے۔ تو اگر پہلے سے اپنا ذہن یہ بنا کے رکھیں کہ ہاں مجھ پر آزمائشیں آئیں گی، لیکن مجھے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ان مصائب، مشکلات اور تکالیف کے اندر صبر کرنا ہے، تو پھر بندے کے لیے مصائب کا مقابلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور ان کے مقابلے کا طریقہ صرف اور صرف صبر ہے۔
کہ آدمی صبر کرتا ہے، اپنی مصیبت کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس مصیبت پر واویلا نہیں کرتا، اس پہ بین نہیں ڈالتا، اس پہ پریشانی کا ادھر ادھر بلا وجہ اظہار نہیں کرتا۔ اب یہ صبر جو ہے یہ اتنی بڑی خوبی ہے، اتنی بڑی خوبی ہے کہ آپ اس کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی بھی شخص کو جو کچھ بھی عطا کیا گیا وہ صبر سے بڑھ کر اور صبر سے زیادہ وسیع نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو لوگوں کو اوصاف عطا فرمائے، جو ان کو اللہ تعالیٰ نے یعنی ملکات عطا فرمائے، ان میں بہترین وصف اور وسیع ترین وصف جو ہے وہ صبر ہے، کہ بندہ صبر کرتا ہے، برداشت کرتا ہے، تکالیف کو وہ اس کا مقابلہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ وصف جس بندے کو عطا فرماتا ہے گویا اسے بہت ہی اعلیٰ درجے کا وصف عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے جو صبر کرنے والا ہے وہ زندگی کی تمام مشکلات سے بآسانی نکل جاتا ہے، اور جو بے صبرہ ہوتا ہے، بے صبری کرتا ہے، وہ عموماً انہی تکالیف کے اندر، یعنی وہ تکالیف تو جو صبر کرنے والے کو ہیں وہی بے صبری کرنے والے کو ہیں، لیکن دونوں کا فرق یہ ہوتا ہے کہ صبر کرنے والا آسانی سے جھیل جاتا ہے، لیکن بے صبری کرنے والا سوائے اپنے ثواب ضائع کرنے کے اور اپنی تکالیف کی شدت کو بڑھانے کے کچھ اور نہیں کرتا۔ صبر اللہ تعالیٰ کو کتنا محبوب ہے، کتنا پسندیدہ ہے، اور اسلامی اوصاف میں سے صبر کی کتنی عظمت ہے، اس کے لیے آپ اس کا اندازہ لگائیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے 70 سے زیادہ مقامات پر صبر کا بیان فرمایا ہے۔ 70 سے زیادہ مقامات پر اللہ تعالیٰ نے صبر کا بیان فرمایا ہے۔ یہ صبر کی عظمت اور اہمیت ہے، یعنی یہ اتنا پیارا وصف ہے اور یہ اتنا عظمت والا وصف ہے۔ 5 مقامات قرآن پاک سے میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو کیا صلہ عطا فرماتا ہے اور ان کی شان اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فرمایا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، فرمایا اور ہم نے ان میں سے، یعنی پچھلی امتوں کے حوالے سے یہ بات ہو رہی ہے، ان میں سے ہم نے پیشوا بنا دیے، امام بنا دیے، مقتدا بنا دیے، لوگ جن کی پیروی کریں ہم نے وہ بنا دیے۔ اور وہ کیسے لوگ ہیں؟ یہدون بامرنا، وہ ہمارے حکم کے مطابق لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو ہم نے انہیں پیشوا بنا دیا، انہیں مقتدا بنا دیا، انہیں لوگوں کا بڑا بنا دیا، یہ کب بنایا؟ فرمایا لما صبروا، جب انہوں نے صبر کیا۔ یعنی صبر کرنے کے صلے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں لوگوں کا پیشوا بنا دیا، لوگوں کا امام بنا دیا، لوگوں کا مقتدا بنا دیا۔ اور حقیقت یہی ہے کہ آج کی دنیا کے اندر بھی لوگوں کا پیشوا اور مقتدا وہ بنتا ہے جو مشکل میں صبر کرتا ہے۔ ایسے لیڈر کو، ایسے پیشوا کو، ایسے مقتدا کو کوئی بندہ پسند نہیں کرتا کہ مصیبت آئی اور وہ بھاگ جائے۔ نہ اسے کوئی لیڈر تسلیم کرے گا، نہ اسے کوئی بڑا تسلیم کرے گا، نہ اسے پیشوا تسلیم کرے گا۔ دنیا میں اس وقت کی بھی دنیا کی اگر تاریخ کو دیکھیں تو جو بڑے بڑے دنیا کے اندر لیڈر شمار کیے جاتے ہیں ان کے پیچھے صبر کا مادہ ضرور موجود ہوگا۔ تو جو صبر کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں دوسروں کے لیے ایک نمونہ بنا دیتا ہے، دوسروں کے لیے پیشوا اور مقتدا بنا دیتا ہے۔ دوسری آیت مبارکہ وہ بھی بڑی خوبصورت آیت ہے، اس حوالے سے ارشاد فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، فرمایا کہ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بلا شک و شبہ بغیر حساب کے عطا کیا جائے گا۔ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر حساب کے عطا کیا جائے گا۔ یعنی دیگر اعمال کریں تو ایک اس کے بارے میں اسپیسیفک اس کا ثواب بیان کیا گیا، 10 نیکیاں، 20 نیکیاں، 50 نیکیاں، 100، 700، اتنے ہزار نیکیاں ملیں گی۔ لیکن صبر وہ وصف ہے کہ فرمایا اللہ تعالیٰ بے حساب اس کے اوپر اجر عطا فرماتا ہے۔
اس لیے جو صبر کرنے والے ہیں ان کا مرتبہ بھی دوسروں سے بلند ہوگا کہ اللہ تعالیٰ انہیں بے حساب اجر عطا فرمائے گا، بے حساب اجر، یعنی وہ بے حساب جسے اللہ تعالیٰ فرما رہا بے حساب، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے تو شمار میں ہے، بندوں کے اعتبار سے فرمایا کہ اے بندو تم نہیں گن سکو گے اللہ تعالیٰ اس کو کتنا ثواب عطا فرمائے۔ یہ دوسری فضیلت ہے۔ تیسری فضیلت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب اگر اس فضیلت کی گہرائی میں جائیں، اس کی ڈیپتھ کے اندر اگر آپ جا کے دیکھیں تو سمجھ جائے گی کہ یہ کتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ، اللہ کی تائید، اس کی نصرت، اس کی مدد ان صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ تو سب کے ساتھ ہے اپنی شان کے مطابق، اپنے علم اور قدرت کے اعتبار سے تو اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ ہے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ اپنی مدد و نصرت کے اعتبار سے، اپنی تائید کے اعتبار سے، اپنی فیور کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ اب جس کو خدا کی معیت مل جائے، جسے خدا کی خاص اعانت نصیب ہو جائے، اسے اور کیا چاہیے؟ تو یہ بذات خود یہ فضیلت جو ہے یہ پہلی سے بھی بڑھ کے ہے، بے حساب اجر عطا فرمانا جو ہے اس کی ایک اپنی اہمیت اور مقام ہے، لیکن خدا کی معیت کا نصیب ہو جانا یہ ایک دوسری چیز ہے، اور یہ کس کو نصیب ہوگی؟ صبر کرنے والے کا، جو صبر کرے گا۔ اچھا، چوتھی فضیلت اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک ھم المہتدون۔ فرمایا یہ صبر کرنے والے، اس سے پہلے صابرین کا تذکرہ ہے، فرمایا صبر کرنے والے اولئک علیہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے اوپر صلوات من ربہم، ان کے رب کے درود ہیں، ان کے رب کے درود ہیں۔ صلوات جمع ہے صلات کی، صلات درود ہے، صلوات درودیں، ان پر ان کے رب کی درودیں ہیں۔ ورحمۃ، اور صبر کرنے والوں پر خدا کی رحمت ہے۔ اور مزید کیا ہے؟ فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی ہدایت یافتہ لوگ ہیں، یہ ہدایت پانے والے لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت عطا فرمائی۔ تو گویا صبر کرنے والوں پر خدا کے درود نازل ہوتے ہیں، صبر کرنے والوں پر خدا کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ ایک اور آیت مبارکہ، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کا ذکر فرمایا، مزید بھی اوصاف اس آیت میں پہلے بیان کیے گئے ہیں، اور یہ سب کے اوپر فضیلت کا اطلاق ہے، لیکن اس کا ایک حصہ چونکہ صبر بھی ہے لہذا اس کو میں نے یہاں پر ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ فرمایا اور صبر کرنے والے فی البأساء، تنگی کے وقت، والضراء، اور مصیبت و تکلیف کے وقت، وحین البأس، اور میدان جنگ کے وقت، اولئک الذین صدقوا، یہ جو صبر کرنے والے ہیں جو تنگی میں، تکلیف میں اور میدان جنگ میں جانا پڑے جہاد کے لیے وہاں صبر کرتے ہیں، فرمایا اولئک الذین صدقوا، یہی سچے لوگ ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی پرہیزگار لوگ ہیں۔ صبر کرنے والے سچے بھی ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اور پرہیزگار بھی ہیں، متقی بھی ہیں۔ یہ 5 اوصاف، یہ 5 فضیلتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر صبر کرنے والوں کی بیان فرمائیں، لیکن یہ جو میں نے شروع میں عرض کیا کہ صرف 5 نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے صبر کا تذکرہ قرآن میں 70 سے زیادہ مقامات پہ فرمایا ہے۔ تو مختلف جگہوں پر مختلف فضیلتیں ہیں، ان میں سے یہ 5 فضیلتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ تو یہ ہے صبر کرنا، یہ صبر کرنے کی عظمت ہے، یہ صبر کرنے کی فضیلت ہے۔ اب صبر کرنا اور اس کی صورتیں کیا ہیں وہ انشاءاللہ آگے جا کے بیان کریں گے۔ اچھا، یہ تو قرآن پاک کی روشنی کے اندر صبر کی عظمت تھی، اہمیت تھی، فضیلت تھی۔ اب احادیث مبارکہ کی روشنی کے اندر کہ احادیث میں جو صبر کے فضائل، جو صبر کی اہمیت، جو صبر کی عظمت کو بیان فرمایا ہے، بخاری شریف کی حدیث مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یصب منہ، اللہ تعالی جس بندے کے ساتھ
بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے کسی مصیبت میں مبتلا فرما دیتا ہے۔ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اسے مصیبت میں مبتلا فرما دیتا ہے۔ ہمارے عام طور پر ہمارا یہ ذہن ہوتا ہے کہ اگر مصیبت آئے تو ہم کہتے ہیں یار پتہ نہیں کیا غلطی ہوگی، اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ نے کیوں ہمیں اس تکلیف کے اندر مبتلا کر دیا۔ یعنی ہم تکلیف کو بہر صورت اللہ کی ناراضگی کے زمرے میں لے کے جاتے ہیں، جبکہ یہ ضروری نہیں، یہ ضروری نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہی صورت ہو کہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے ساتھ بھلائی کا ارادہ ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس تکلیف کے اندر مبتلا کیا۔ اب ہمیں وہ کسی بھی قسم کی تکلیف ہے، ہمارا بچہ بیمار ہو گیا، ہم بیمار ہو گئے، ہمارا بڑا کوئی ضروری کام تھا لیکن عین وقت کے اوپر ہماری طبیعت خراب ہو گئی، ہم وہ کام نہ کر سکے، یا کوئی جو ہے وہ رشتہ داری تھی، وہ باہمی رشتہ داری جو ہے کوئی منگنی ٹوٹ گئی کسی کی، کہ کوئی اور ایسی مصیبت آ گئی، کسی کی کوئی چیز خراب ہو گئی، اس کے پیسے چوری ہو گئے، تو یار پتہ نہیں کون سا قصور ہو گیا، کون سی غلطی ہو گئی کہ میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا۔ ہو سکتا ہے اللہ نے اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا۔ ایک آدمی دعائیں مانگتا ہے، یا اللہ میرا یہ کام ہو جائے، یا اللہ میرا یہ کام ہو جائے، نہیں ہوتا، کہتا ہے یار پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، پتہ نہیں کیا غلطی ہوگی، اللہ تعالیٰ میری دعائی قبول نہیں فرماتا۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمایا ہو۔ یعنی یہ ذہن آدمی جب رکھتا ہے کہ میرے اوپر تکلیف آئی ہے، اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہوگا، میرا اللہ تعالیٰ نے بھلا جو ہے وہ فرمایا ہوگا، میری بہتری کے لیے یہ کیا ہوگا۔ جب آدمی یہ تصور رکھتا ہے تو پھر مصیبت اس کی نظر میں ہلکی ہو جاتی ہے، پھر تکلیف کا برداشت کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث مبارک کی روشنی میں پہلی فضیلت۔ اچھا، پھر ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہوگا، بھلائی کا ارادہ کیا ہوگا۔ اب اس سے ایک بڑی واضح سی جو چیزیں ہیں میں عرض کرتا ہوں۔ جیسے مثال کے طور پہ جب بندے پہ مصیبت آتی ہے کیا ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا تو اسے مصیبت میں ڈال دیا، تو یہ کون سا بھلائی کا ارادہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مصیبت میں ڈال دیا بندے؟ اب وہ دیکھیں، نمبر ایک بہتری تو یہ ہوتی ہے کہ مشکلات کے اندر بندہ خدا کو یاد کرتا ہے۔ عام حالات کے اندر اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کی وہ روٹین نہیں ہوتی، اس لیے بڑے بڑے غافل جن کی زندگی جو ہے وہ غفلت میں گزر جاتی ہے، جب پریشانی آتی ہے تو پہلی صف کے اندر جا کے کھڑے ہوتے ہیں مسجد میں، قرآن پاک لے کے بیٹھے ہوئے ہوں گے، سر پہ ٹوپی آ جائے گی، ہاتھ میں تسبیح آ جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا کہ دنیا بنائے جا رہا ہے، آخرت کی طرف سوچتا ہی نہیں، تو مصیبت کی وجہ سے اس کو مشکل کے اندر خدا یاد آتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے۔ اچھا، اسی طرح ایک دوسری چیز، مصیبتوں میں بندے کا اللہ تعالیٰ پر توکل بڑھ جاتا ہے۔ عام حالات میں خوشی کے اندر تو چونکہ یاد ہی نہیں کرتا خدا کو، مصیبت آتی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو دور کر دیتا ہے۔ یعنی مصیبت آئی، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، مصیبت دور ہو گئی۔ اب جب مصیبت دور ہوتی ہے تو اس کا خدا پہ توکل اور خدا پہ بھروسہ بڑھ جاتا ہے۔ تو اب توکل میں اللہ تعالیٰ پہ بھروسے کے اندر آدمی کا ایمان بڑھ جانا، یہ اس کے حق میں کتنی بڑی فضیلت اور کتنا بڑا فائدہ ہے۔ اچھا، اسی طرح تیسری چیز، جب بندے کو تکلیف ہوتی ہے تو پھر اسے دوسروں کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے۔ جب اسے تکلیف ہوتی ہے تو اسے دوسروں کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے۔ جب اسے پتہ چلتا ہے کہ یار جب گھر کے اندر کھانے کو کچھ نہ ہو تو آدمی پہ کیا بیتتی ہے، جب آدمی کے پاس سواری نہ ہو اور اسے جناب ویگنوں کے اندر اور بسوں کے اندر دھکے کھا کے جانا پڑے اور اسے بس سٹاپ کے اوپر آدھا گھنٹہ انتظار کرنا پڑے، جب اس کے اوپر یہ تکالیف آتی ہیں تو اس کو دوسروں کی تکلیف اور دکھ کا احساس ہوتا ہے۔ اسی لیے وہ آدمی کہ جس نے خود تکلیفیں اٹھائی ہوتی ہیں وہ دوسروں کی تکلیف کا احساس زیادہ کرتا ہے۔ اور روزوں کے پیچھے ایک حکمت بھی شریعت کی یہ ہے کہ روزوں کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ روزوں کی وجہ سے آدمی کے اندر بھوک، دوسروں کی بھوک کا احساس پیدا ہوتا ہے، دوسروں کی تکلیف کا احساس پیدا ہوتا ہے کہ بھوک کیا چیز ہے، بھوک کی تکلیف کتنی ہے، بھوک کی پریشانی کتنی۔ تو اب ایک مصیبت کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ دوسروں کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے۔ یہ پہلے بھی ہم نے ایک سلسلے کے اندر عرض کیا تھا کہ اس کی ایک مثال دیکھیں، جیسے دنیا کے اندر بڑی جو ریسرچ ہوتی ہے، یعنی میڈیکل کے شعبے میں یا کسی اور شعبے کے اندر، اس کے پیچھے ایک بہت بڑا فیکٹر یہ ہے
کہ اسی طرح کی تکلیف کے اندر وہ آدمی مبتلا ہوا، یا اس کا باپ یا اس کی ماں یا اس کا کوئی قریبی رشتہ دار مبتلا ہوا، اور اس کو پتہ چلا کہ یار دنیا میں تو اس کا حل ہی کوئی نہیں، دنیا میں اس چیز کا علاج ہی کوئی نہیں ہے، اب اس نے اپنی دولت کو اس کام کے اوپر خرچ کی، تو اب اگرچہ بظاہر اس کا تو جو نقصان ہونا تھا وہ ہو گیا، لیکن لاکھوں لوگوں کا فائدہ ہو جاتا ہے۔ بہت ساری بیماریوں کی دوائیاں تب ایجاد ہوئیں کہ جب اس میں کسی کا کوئی پیارا مبتلا ہوا، اسے دکھ ہوا، اسے تکلیف ہوئی، اور دی اینڈ اس کو جو ہے اس کا حل کرنا پڑا، اور اس کو اس کا کوئی علاج دریافت کرنا پڑا، تو اب اس نے اس کے لیے پیسے خرچ کیے۔ اسی طرح بڑے بڑے ادارے، بڑے بڑے ہاسپٹلس وہ اسی طرح بنے، کوئی شوگر کا ہاسپٹل ہے، کوئی کینسر کا ہاسپٹل ہے، کوئی جناب کیا نام ہے ہیپاٹائٹس کا ہاسپٹل ہے۔ ان ہاسپٹلس کے پیچھے بننے کا سبب یہ ہوا کہ ان کے اپنے پیارے اس کے اندر مبتلا ہوئے، اور انہیں اس دکھ کا احساس ہوا کہ یہ کتنی بڑی تکلیف ہے، یہ کتنی بڑی پریشانی ہے کہ ہمارے ہاں یا تو اس کا علاج ہی نہیں ہے، یا ہمارے ملک میں کم از کم علاج نہیں ہے، یا ہمارے علاقے کے اندر علاج نہیں ہے، تو اب انہوں نے اس کے لیے کوشش کرنا شروع کی۔ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی مصیبت میں مبتلا فرماتا ہے تو مصیبت میں مبتلا ہونا اس بندے کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ اب یوں بہتر ہوا کہ اس بندے کی نیک نامی ہوئی، اس کے لیے صدقہ جاریہ بن گیا، جو اس نے اچھا کام کیا، اگر مسلمان ہے تو صدقہ جاریہ اس کے حق میں بن گیا، تو یہ فوائد اس کو حاصل ہوتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح ایک چوتھا فائدہ وہ یہ ہے کہ زندگی کی مشکلات انسان کے تجربے اور سمجھداری کے اندر اضافہ کرتی ہے۔ جس آدمی پر کوئی تکلیف نہ آئے، اسے عام طور پر اسے زندگی کا تجربہ یا اس طرح کی چیزیں اس کو حاصل نہیں ہوتی، اور جو تکالیف والے کو حاصل ہوتی۔ اس لیے بوڑھے آدمی جو خاندان میں بوڑھے ہوتے ہیں، ان کا مشورہ کیوں لیا جاتا ہے؟ زندگی کے تجربات سے گزرے ہوئے۔ تو جس آدمی پر تکلیف آئی، اسے پتہ ہے کہ یہ تکلیف آئے تو اس سے نکلنا کیسے ہے۔ اگر میں کسی مرض کے اندر مبتلا ہوا ہوں اور میں نے اس مرض کو جھیلا ہوا ہے، برداشت کیا ہوا، اور میں اس پروسیس سے گزر چکا ہوں، اب دوسرا بندہ اس میں مبتلا ہونے لگے گا تو پہلے تو میں ویسے اس کو سمجھاؤں گا کہ بھائی یہ نہ کرنا، اور اگر مرض میں مبتلا ہو جائے تو کم از کم میں اس کو یہ مشورہ دے سکتا ہوں کہ بھائی اس کا حل یہ ہے، فلاں کے پاس چلے جائے، فلاں سے علاج کراؤ، یہ پرہیزیں کرنا اس کے اندر۔ تو مشکلات جو ہیں وہ آدمی کی سمجھداری کے اندر، اس کے تجربہ کاری کے اندر، اس کے زندگی کے معاملات کے اندر اضافہ کر دیتی ہیں۔ اچھا، اسی طرح پانچواں فائدہ یہ ہے کہ آدمی یہ تو ہو نہیں سکتا کہ دنیا میں اس کو پریشانیاں نہ آئیں، تکالیف نہ آئیں، تو اب تکالیف کا آنا، مصیبت کا آنا اس کے دل کو مضبوط کرتا ہے، اور اس کے اندر وہ ہمت اور قوت پیدا کرتا ہے کہ تکالیف کو کیسے برداشت کرنا ہے۔ ورنہ آپ یقین کیجئے، بڑے بڑے نمازی اور بڑے بڑے جناب ذکر و اذکار، تسبیحات کرنے والے اور تلاوت قرآن کرنے والے اور ہر وقت جناب اسی میں مگن رہنے والے، جب کوئی مصیبت آتی ہے تو سب بھول جاتے ہیں، اور یعنی حیرت زدہ ہوتے ہیں کہ بھئی کیا ہو گیا یہ ہمارے ساتھ۔ وجہ یہ ہے کہ کبھی تکلیف آئی نہیں، کبھی ان کے دل میں قوت تحمل اور قوت برداشت نہیں پیدا ہوئی کہ وہ اس کو کر سکیں۔ اسی لیے یعنی حدیث مبارک کے روشنی کے اندر بزرگان دین نے فرمایا کہ وہ مسلمان جو لوگوں کے درمیان رہتا ہے، جو معاشرے میں رہتا ہے، اور معاشرے میں رہ کر وہ عبادت بھی کرتا ہے اور لوگوں کی تکالیف کو برداشت بھی کرتا ہے، وہ اس سے بہتر ہے جو کسی جنگل میں جا کے عبادت کرنے والا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو جنگل میں جا کے عبادت کرنے والا اس کو تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، وہ تو ہر وقت ویسے بیٹھا تسبیح کرتا رہے گا، ساری رات نفل پڑھے گا، دن کے اندر بھی تسبیح کرے گا، آرام سے اس کا گزارا ہوتا جائے گا۔ لیکن وہ جو معاشرے میں رہتا ہے، جو لوگوں میں رہتا ہے، جو تکلیفیں برداشت کرتا ہے، جو لوگوں کی بات اور رنگ برنگی دن رات کی چیزوں کو برداشت کرتا ہے، اس کا مقام اللہ کی بارگاہ میں دوسرے سے زیادہ ہے۔ تو لوگوں کے اندر رہنے سے، تکالیف برداشت کرنے سے ایک بندے کے اندر قوت تحمل پیدا ہوتی ہے، ورنہ یعنی صبر اس کے بغیر پیدا کیسے ہوگا؟ ایک آدمی میں کبھی تکلیف ہی نہیں آئی تو اسے کیا پتا کہ صبر کیا ہوتا ہے؟ ایک بچہ پیدا ہوا، بچپن سے لے کے بڑھاپے تک اس نے ہمیشہ اچھا کھایا، اچھا پیا، اچھا پہنا، اچھی صحت رہی، اچھی تعلیم حاصل کی، اچھے ماحول میں رہا، اچھی سہولیات اس کے بعد اس کو میسر تھی، سب کچھ تھا، تو صبر کدھر ہے؟ اب اگر اس پہ تکلیف آئے گی تو چیخ اٹھے گا۔ تو تکالیف کا آنا جو ہے وہ بندے کے اندر قوت برداشت پیدا کرتا ہے، تحمل کی قوت پیدا کرتا ہے۔ تو یہ جو ایک مصیبت کے یا تکلیف کے آنے کے ایک فوائد ہیں وہ میں نے چند ایک عرض کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ عافیت جو ہے بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ سے ہم سوال عافیت کا کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ کبھی کبھار
تکالیف آ جائیں تو پھر اس کو برداشت کرنے کے لیے صبر کا مادہ بھی ہونا چاہیے۔ یہ پہلی حدیث مبارک تھی کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ دوسری فضیلت، اچھا یہ دنیاوی فوائد جو میں نے سارے عرض کیے، کوئی یعنی کچھ اخروی تھے لیکن زیادہ تر دنیاوی پہلوؤں کے اعتبار سے میں نے عرض کیا ہے۔ دوسری فضیلت جس کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مصیبت کسی مومن مرد پر یا مومنہ عورت پر اس کی جان، اس کی اولاد اور اس کے مال کے اندر آتی رہتی ہے۔ مصیبت، بلا، مصیبت مومن مرد اور مومن عورت کی جان، اولاد اور مال میں آتی رہتی ہے۔ کبھی کچھ آ گیا، کبھی کچھ آ گیا، کبھی کچھ ہو گیا، کبھی کچھ ہو گیا۔ اب یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے حتی یلقى اللہ تعالی وما علیہ خطیۃ، حتیٰ کہ وہ بندہ یا بندی اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس بندے پر کوئی خطا باقی نہیں رہے گی۔ دنیا کی تکالیف اس کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتی جائیں گی، اس کی خطاؤں کی معافی کا ذریعہ بنتی جائیں گی، اس کے گناہوں کو جو ہے وہ ختم کرتی جائیں گی، مٹاتی جائیں گی۔ تو اب کیا، کبھی اپنی جان میں، کبھی اولاد کے اندر، کبھی مال کے اندر، یعنی بیٹھے بٹھائے جناب رات کو اچھے بھلے سوئے تھے، صبح اٹھے تو سر میں درد ہو رہا ہے، یا بچوں نے بول دیا جناب ابو جی میرا تو پیٹ خراب ہے، امی میرا پیٹ خراب ہے، یا جو ہے وہ ابھی کیا نام ہے کوئی چیز لے کے جانے لگے، اچانک جو ہے نا وہ کپ گرا ٹوٹ گیا، گلاس شیشے کا گرا ٹوٹ گیا، یہ کھانا گر گیا، مال کا نقصان ہو گیا۔ تو کبھی اپنی رات کے اندر کوئی تکلیف آ گئی، کبھی اولاد کے بارے میں کوئی تکلیف آ گئی، کبھی جو ہے وہ کیا نام ہے کوئی بھی مال کے حوالے سے کوئی تکلیف آ گئی۔ یہ تکلیفیں آتی رہتی ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں بندے کی خطائیں جو ہے وہ معاف فرماتا رہتا ہے، یہاں تک کہ بندہ خدا سے اس حال میں ملتا ہے کہ بندے پر کوئی خطا نہیں ہوتی۔ اب اتنی بڑی فضیلت ہے، تو اگر یہ چھوٹی موٹی تکالیف آتی رہتی ہیں تو یہ سمجھیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے۔ یعنی آج ایک بچہ بیمار ہے، کل دوسرے کی طبیعت خراب ہوگی، پرسوں تیسرا جو بیڈ پہ لیٹا ہوا ہے، کبھی اس کے پاؤں میں چوٹ لگ گئی تو کبھی اس کے سر پہ کچھ لگ گیا تو کبھی اس کے ہاتھ میں لگ گیا، کبھی اس کا جناب انگلی دروازے کے اندر آ گئی تو کبھی اس کو ٹھوکر لگ گئی تو کبھی دوسرے نے کچھ کر دیا۔ یہ دن رات کی چیزیں، یہ رنگ برنگی چیزیں، موسم چینج ہوا بچے بیمار، موسم پھر تبدیل ہوا پھر دوبارہ بیمار، پھر تبدیل ہوا پھر بیمار ہو گئے۔ تو یہ کیا ہے، اتنی زیادہ کوئی تکلیف دہ چیزیں ہوتی نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے صدقے بندے کی خطائیں معاف کرتا ہے۔ اسی طرح بعض اوقات کوئی دن ایسا ہوتا ہے کہ آدمی پہ سارا دن کوئی نہ کوئی تکلیف ہی آتی رہتی ہے، یعنی سو کے اٹھا تو مسئلہ، باہر نکلا تو نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا، دفتر پہنچا تو تیسرا مسئلہ کھڑا ہو گیا، واپس آیا تو چوتھا مسئلہ کھڑا ہو گیا، بچوں کے پاس بیٹھا تو پانچواں مسئلہ کھڑا ہو گیا، ابھی کسی کا فون آ گیا اس نے چھٹا مسئلہ بیان کر دیا۔ آدمی کہتا ہے یار پتہ نہیں کون سا دن آ گیا آج، یہ آج ہو کیا گیا ہے، یہ آج تو مصیبتوں کی جو ہے نا وہ لائن لگی ہوئی ہے۔ تو یہ مصیبتوں کی لائن جو ہے یہ اس کے گناہوں کو مٹاتی جا رہی ہے۔ یعنی وہ یہ سمجھ رہے کہ اس دن اس کے گناہ ذرا زیادہ تیزی کے ساتھ معاف ہو رہے ہیں، اس کے زیادہ جلدی گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ یہ اپنے بارے میں کہا جائے، دوسرے کو نہ کہہ دیا جائے کہ یار آپ کے گناہ معاف ہو رہے ہیں، یعنی موقع محل مناسب دیکھ کر دوسرے کو یہ کہا جائے اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند کر رہا ہے اگر کوئی نیک آدمی ہے تو یہ دوسری فضیلت کہ بندے پر مصیبتیں آتی ہیں اور بندہ خطاؤں سے پاک ہوتا جاتا ہے۔ اچھا، تیسری فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن بندے کا معاملہ بڑا عجیب ہے، مومن بندے کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اس کا ہر امر ہی خیر ہے، اس کا ہر معاملہ ہی خیر ہے، بہتر ہے اس کے لیے۔ مومن کا یعنی مومن کامل کیسے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، اور یہ فرمایا کہ یہ صرف مومن کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں۔ فرمایا مومن کا ہر حال اس کے لیے بہتر ہی ہے۔ کیسے؟ فرمایا اگر خوشی پہنچے، ان اصابتہ سرا، اگر کوئی خوشی پہنچتی ہے، شکرا تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، فکان خیر اللہ تو یہ اس کے لیے بہتر ہو جاتا ہے، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، صبر تو صبر کرتا ہے، فکان خیر اللہ یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ یعنی دو حالتیں ہیں، ان اصابتہ سرا، ان اصابتہ ضرا، اور پہلی صورت میں شاکرا، دوسری صورت میں صبرا۔
پہلی صورت کے اندر بھی فکان خیر اللہ، دوسری صورت کے اندر بھی فکان خیر اللہ. تو بندہ مومن جو واقعی صحیح مومن ہے، جس کا تعلق اللہ سے ہر حال میں جڑا ہوا ہے، جو اللہ کو ہر حال میں یاد کرتا ہے، جس کی زبان ذکر خدا سے تر ہے، جس کا دل ذکر خدا سے سرشار ہے، ذکر خدا کی لذت جسے اپنے دل کے اندر محسوس ہوتی ہے، جو اللہ سے لو لگا کے بیٹھا ہوتا ہے، جو خدا کو کسی حال میں بھولتا نہیں ہے، فرمایا اس کا ہر حال ہی بہتر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بندہ یا نعمت میں ہوتا ہے یا مصیبت میں ہوتا ہے، یا ایک ہی وقت میں کئی چیزوں کے اعتبار سے نعمت میں ہوتا ہے، کئی چیزوں کے اعتبار سے مصیبت میں ہوتا ہے. لیکن وہ نعمت پہ خدا کا شکر کر رہا ہوتا ہے، مصیبت میں صبر کر رہا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ دونوں ہی چیزوں کو اس کے لیے بہتر بنا دیتا ہے. وہ نعمت بھی اس کے حق میں بہتر ہو گئی، وہ مصیبت بھی اس کے حق میں بہتر ہو گئی. لیکن یہ وصف جو ہے یہ سب کو ملتا نہیں. سننے کے اندر تو بڑا خوبصورت ہے، کرنے کے اندر اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہم بھی کرتے ہیں یا نہیں کرتے، ہم بھی اس وصف سے متصف ہیں یا نہیں، ہمارے اندر بھی یہ خوبی پائی جاتی ہے یا نہیں کہ ہم مصیبت میں صبر کریں اور نعمت پہ خدا کا شکر کریں. تو اپنی ذات کے حوالے سے سوچنا اور غور کرنا جو ہے یہ ہمارا مین کام ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مبارکہ تو سارے خوبصورت ہیں، سارے ایک سے بڑھ کے ایک ہیں، لیکن ہماری ذات میں ان کا امپلیمنٹ کتنا ہے، ان کی امپلیمنٹیشن کتنی ہے، ہم کتنا اپلائی کرتے ہیں اپنی ذات کے اوپر، یہ ذرا توجہ طلب چیز ہے کہ ہم نعمت میں شکر اور مصیبت میں صبر کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اور مسلمان کو ہونا یہی چاہیے کہ صابر بھی ہو، شاکر بھی ہو، صبر بھی اس کا شعار ہو اور شکر بھی اس کا وصف ہو، اس کی زندگی کا عمل ہو. اچھا، چوتھی فضیلت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے دنیا کے اندر ہی سزا جلدی دے دیتا ہے. اس کے گناہوں کی سزا، اس کی خطاؤں کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر ہی اسے جلدی دے دیتا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ شر کا ارادہ فرماتا ہے، برائی کا ارادہ فرماتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے اس کے گناہوں کے باوجود تکالیف کو روک دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اسے تکلیف نہیں آنے دیتا. لیکن پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ فرمایا حتیٰ یوافی بہ یوم القیامہ، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ بندے کو پھر قیامت کے دن پورا پورا بدلہ دے گا. اس کا بدلہ پھر اللہ تعالیٰ قیامت میں دے گا. تو اب دنیا کے اندر تو جناب مثال کے طور پہ چپل پہننے لگی تو تھوڑا سا جناب وہ گرنے لگے، یا چلتے ہوئے ٹھوکر لگ گئی، یہ تھوڑا سا یعنی سزا ہوئی، لیکن گناہ معاف ہو گئے. جبکہ قیامت میں جو اس کی سزا ہے وہ تو اصل سزا ہونی، جس میں اللہ تعالیٰ کمی فرمائے گا اپنی رحمت سے، لیکن وہ سزا وہاں کی جو ہے وہ بہر صورت دنیا کی سزا سے زیادہ ہے. تو چوتھی فضیلت یہ ہے کہ جس پر مصیبتیں آتی ہیں اور وہ صبر کرتا ہے، مصیبتیں آتی ہیں اور وہ صبر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا دنیا میں حساب کتاب پورا کر دیتا ہے. وہ یہیں سے اپنا حساب کتاب پورا کر کے جاتا ہے، وہاں اللہ کی بارگاہ میں جانے پر صبر کرنے والا ہے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر عطا فرماتا ہے. تو یہ چار فضیلتیں جو ہے یہ احادیث مبارکہ کی روشنی کے اندر عرض کی. اب یہاں پر ایک اہم سوال وہ یہ ہے کہ صبر کی کتنی قسمیں ہیں، اور دوسرا سوال ہے کہ کہاں کہاں صبر کرنا ہے. صبر کی کتنی قسمیں اور کہاں کہاں صبر کرنا ہے. ہم عمومی طور پہ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ تکلیف پر صبر کرنے کو صبر کہتے ہیں. بیمار ہو گئے، ٹھیک ہے جی، ہم شکوہ نہیں کریں گے، ادھر ادھر بلا وجہ بات نہیں کریں گے، یہی صبر ہے. یہ بھی صبر ہے، لیکن یہی صبر نہیں ہے. صبر کا معنی جو ہے بڑا وسیع ہے، یعنی صبر وسیع ترین اوصاف میں سے ہے، جس کا تعلق گویا یوں سمجھ لیں کہ ہر عمل کے ساتھ نکل آتا ہے. اب وہ کیسے؟ وہ یوں کہ صبر کی بیسیکلی 3 قسمیں ہیں. صبر کا مطلب ہوتا ہے ڈٹ جانا، رک جانا، روکنا. یعنی صبر کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے رک جانا یا روکنا، ٹھہر جانا، ڈٹ جانا. اب صبر کا جو شرعی معنی ہے اس کے اعتبار سے صبر کی 3 قسمیں بنتی ہیں. ایک ہے نیکیاں کرنے پر ٹھہر جانا، ڈٹ جانا، نیکیاں کرنے پر ڈٹ جانا.
دوسرا ہے گناہوں سے بچنے پر ڈٹ جانا، اور تیسرا ہے مشکلات کو برداشت کرنا۔ یہ تین قسمیں صبر کی۔ ہم تیسری کو صبر سمجھتے ہیں، پہلی دو کے بارے میں عام طور پہ لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہوتی، لیکن تین صورتیں صبر کی۔ نمبر ایک، نیکیوں پر صبر کرنا، یعنی نیکیاں کرنے پر صبر کرنا، ڈٹ جانا۔ گناہوں سے بچنے پر صبر کرنا، ڈٹ جانا، اور مشکلات پہ صبر کرنا۔ اب تین قسمیں دیکھ لیں تو کیا چیز باقی رہ گئی اس میں؟ نماز پڑھتے ہیں تو نماز بھی صبر ہے، روزہ رکھتے ہیں تو روزہ بھی صبر ہے، لیکن فرق یوں آ جاتا ہے کہ ایک کے اندر صبر کا پہلو بہت نمایاں ہے، دوسرے میں صبر ضرور موجود ہے لیکن اس کا پہلو زیادہ نمایاں نہیں۔ ورنہ جیسے ایک آدمی پانچوں وقت کی نماز پابندی کے ساتھ با جماعت مسجد میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ خشوع و خضوع کے ساتھ ظاہری باطنی آداب کو پورا کرتے ہوئے اگر ادا کرتا ہے تو اس سے بڑا صابر کون ہوگا؟ یعنی کتنا اعلیٰ درجے کا صبر ہے۔ نماز پڑھنے پر یہ استقامت ایسے نصیب ہے، ڈٹا ہوا، با جماعت پڑھتا ہے، مسجد جاتا ہے، گرمی ہے، سردی ہے، دن ہے، رات ہے، صبح ہے، شام ہے، سردیوں کی صبح کی نماز، گرمیوں کی جو ہے وہ ظہر کی نماز پڑھتا ہے، جاتا ہے مسجد۔ یہ نیکیاں کرنے پر اس کا صبر ہے، ڈٹا ہوا ہے۔ تکبیر اولیٰ مستقل بنیادوں پہ حاصل کرنا کوئی آسان کام نہیں۔ یہ تو جو مدنی انعامات والے جو اس پہ عمل کرتے ہیں یا جو بھی مسلمان اس پہ عمل کرتے ہیں، اب ان کو دیکھیں ذرا کتنا یہ کر کے دیکھ لیں۔ سب سے آسان طریقہ ہاتھ کنگن کو عارضی کیا، خود ہی کر کے دیکھ لیں کہ تکبیر اولیٰ کی کوشش کریں کہ 40 دن تک پہلی صف کے اندر با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنی، تو پتہ چل جائے گا کیسا عمل ہے۔ لیکن جو کرنے والے ہیں، جن کو محبت پیدا ہو جائے نماز سے، جماعت سے، تکبیر اولیٰ سے، مسجد سے، پہلی صف سے، جن کے دلوں میں محبت پیدا ہو جائے اس عبادت کی، اس فضیلت کی، ان کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ جب بندہ کرنا شروع کرتا تو ہو بھی جاتا ہے۔ تو اب یہ جو نیکیوں کے اوپر یوں ڈٹ جانا، یہ بھی صبر ہے۔ ایک آدمی درود پاک پڑھتا ہے، انفرادی کوشش کرتا ہے، نیکی کی دعوت دیتا ہے، بیان کرتا ہے، اجتماع میں شرکت کرتا ہے، تو یہ اس کا ان نیکیوں پہ ڈٹ جانا یہ بھی صبر ہے۔ یعنی یہ حقیقتاً صبر ہے۔ یعنی یہ صرف اور صرف جو ہے وہ یوں نہیں ہے کہ ایک کہنے کی حد تک جو ہے ایک بات کی جا رہی ہے یا ایک لفظ کو گھما پھرا کے صبر بنایا جا رہا ہے، ایسا نہیں۔ یعنی اکابر مفسرین، محدثین، فقہاء، علماء، یہ سب نے بیان کیا ہو کہ یہ بھی صبر ہے۔ یعنی جس نے بھی صبر پہ کلام کیا، اس کی اقسام کو بیان کیا ہے، اس نے بیان کیا نیکیوں پہ ڈٹ جانا بھی صبر ہے۔ تو اب جو نمازوں پہ یوں ڈٹ جائے، جو تہجد پہ، اشراق پہ، چاشت پہ، اوابین پہ، نماز توبہ پہ، ذکر و اذکار پہ، تلاوت قرآن پہ، ذکر اللہ پہ، جو ان چیزوں پہ ڈٹ جاتا ہے، یہ صبر کرنے والا ہے، یہ صابر ہے، یہ بھی صابرین کے اندر داخل ہے۔ دوسرا وہ کہ جو گناہوں سے بچنے پر صبر کرنے والا ہے۔ گناہوں سے بچنے پر صبر لازمی بات ہے۔ یعنی صبر کا مطلب کیا تھا؟ روکنا۔ ایک آدمی گناہ سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے۔ ایک آدمی بد نگاہی کر سکتا ہے کسی موقع کے اوپر، لیکن وہ اپنے آپ کو روک لیتا ہے، صبر کر رہا ہے۔ ایک آدمی حرام کما سکتا ہے، جھوٹ بول کے زیادہ نفع حاصل کر سکتا ہے، دھوکہ دے کر زیادہ نفع کما سکتا ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو روک لیتا ہے، یہ صبر کر رہا ہے، یہ صابر ہے، یہ گروہ صابرین میں داخل ہے، یہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب میں داخل ہے، یہ ان اللہ مع الصابرین میں داخل ہے، یہ صبر کی فضیلتیں حاصل کرنے والا ہے۔ تو یہ بھی صبر ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو روک لینا۔ اب اس کی جتنی صورتیں بنتی، ہر بندے کے لیے گناہ کے مواقع مختلف بھی ہو سکتے ہیں۔ ایک آدمی کو بد نگاہی کا موقع ہے، دوسرے آدمی کے لیے چوری کا موقع ہے، تیسرے کے لیے رشوت لینے کا ہے، چوتھے کے لیے سود لینے کا ہے، پانچویں کے لیے ڈکیتی کرنے کا ہے، چھٹے کے لیے بھتہ لینے کا موقع موجود ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو روکتا ہے، قتل کرنے سے، پڑوسی کو تکلیف دینے سے روکتا ہے۔ ایک آدمی مثال کے طور پہ جو ہے وہی ہے کہ اسے پتہ ہے کہ میرے اس عمل سے پڑوسی کو تکلیف ہوگی، لیکن وہ رک جاتا ہے، یہ صبر ہے۔ ایک آدمی کو پتہ ہے کہ اگر صبح جناب میں رات کے 1 بجے اگر میں اپنی چارپائیاں گھسیٹوں گا اور میں اپنے گھر کے اندر شور شرابہ کروں گا، یا میں بلند آواز سے ٹی وی سنوں گا، یا میں کچھ بھی ایسا کوئی عمل کروں گا کہ جس سے میرے پڑوسی کو تکلیف ہوگی، اب وہ یہ سوچ کر رک جاتا ہے کہ نہیں یار مجھے اپنے پڑوسی کو تکلیف نہیں دینی۔ تو اب اگر اس کا یہ جو اس کا عمل ہے، یہ عمل بھی صبر کے اندر داخل، یہ عمل بھی صبر کے اندر داخل۔
تو اللہ کرے کہ ہمارے اندر یہ والا صبر بھی پیدا ہو جائے کہ ہم اپنے یعنی ایذائے مسلم جو ہے، دوسروں کو تکلیف دینے کا جو عمل ہے، اس سے ہم رکنے والے بن جائیں کہ یہ واقعی جو ہے نا، یعنی ہم صبر سمجھتے ہیں کہ دوسرا ہمیں تکلیف دے گا تو ہم صبر کریں گے، دوسرے کو تکلیف دینے سے ہم بچیں گے، یہ بھی صبر ہے۔ تو یہ صبر اپنائیں، دوسروں کو تکلیف نہ دیں، دوسروں کو پریشان نہ کرے، اپنی کاموں کے اوپر غور کریں کہ یار میرا کوئی کام ایسا تو نہیں ہے کہ میں دوسرے کو تکلیف دیتا ہوں، اپنے پڑوسی کو، اپنے رشتہ دار کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے اہل خانہ کو، اپنے گھر کے دیگر افراد کو میں کسی کو تکلیف تو نہیں دیتا، ان کے اوپر غور کریں۔ اور تیسری جو صبر کی صورت ہے وہ معروف ہے، مشکلات کے اوپر صبر کرنا، تکالیف پہ صبر کرنا، مشکلات پہ صبر کرنا، یہ صبر کی بڑی نمایاں قسم ہے۔ اب اس کی بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہیں، یعنی یہ جو ہے نا مشکلات پہ صبر، اس کی بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہیں۔ مشکل ایسی بھی ہو سکتی ہے جو بندوں کی طرف سے نہیں، اللہ کی طرف سے، یعنی صرف اللہ کی طرف سے، وہ بھی ہو سکتی ہے جس میں بندوں کا بھی عمل دخل، کسی نے ہمیں برا کہہ دیا، غیبت کر دی، چغلی کر لی، ہمیں تکلیف پہنچائی، ظلم کیا، مارا، ایسے مواقع کے اوپر بھی ہم صبر کر سکتے ہیں، اور یعنی ایسے مواقع پر بھی صبر کرنے کی صورت موجود ہے اور اس پر بھی وہ ثواب موجود ہے۔ تو اب یہ جو صبر ہے، مشکلات پہ صبر، مشکلات پہ صبر کرنا، اس کی بطور خاص اس کے جو مواقع ہیں اور اس کی جو فضیلت ہے وہ میں عرض کرتا ہوں۔ جیسے ایک بہت بڑا صبر کا موقع کیا ہے کہ کسی کا پیارا دنیا سے چلا جائے، بیوی ہے اس کا شوہر فوت ہو گیا، شوہر ہے اس کی بیوی فوت ہو گئی، اولاد ہے ماں باپ میں سے کوئی دنیا سے چلا گیا، ماں باپ ہیں اولاد دنیا سے چلی گئی، بھائی ہے اس کا بھائی چلا گیا، یا اس کی جو ہے نا کوئی اور عزیزہ دنیا سے چلی گئی۔ تو یہ جو دنیا، کسی پیارے کا دنیا سے چلا جانا، یہ صبر کا یعنی بہت بڑا موقع ہوتا ہے، بہت بڑا موقع ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ یعنی جو صبر کی جو تلقین کی جاتی ہے ایک دوسرے کو، یا جہاں پر ضرورت محسوس ہوتی ہے، وہ عام طور پہ یہ موقع ہوتا ہے، اور یہ موقع صبر کا بڑا عظیم موقع ہے۔ اللہ تعالیٰ ویسے کسی برے وقت سے محفوظ فرمائے، جو دنیا کا نظام ہے اس کے مطابق تو جو بھی ہونا ہے، لیکن یہ ہے کہ اولاد کا دکھ، اور یہ ایک بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ لیکن صبر جو کرتا ہے، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، حدیث قدسی اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، فرمایا کہ وہ بندہ کہ جس کی پیاری چیز میں لے لوں، جس بندے کی پیاری چیز میں لے لوں، خلاصہ عرض کر رہا ہوں حدیث کا، جس بندے کی میں پیاری چیز لے لوں پھر وہ صبر کرے، فرمایا اس بندے کی جزا میرے پاس جنت کے علاوہ کچھ نہیں، یعنی جنت اس کی جزا ہے، اس بندے کو جنت عطا فرمائے گا جس کا بیٹا دنیا سے چلا گیا، جس کی بیٹی دنیا سے چلے گی، جس کا پیارا دنیا سے چلا گیا، لیکن وہ صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ اب جنت، اور پھر ایک اور حدیث مبارکہ اس میں اولاد کے حوالے سے بطور خاص ہے کہ جنت کے اندر محل عطا فرماتا ہے کہ جسے تکلیف پہنچی لیکن پھر بھی اس نے اللہ کی حمد کی، اے اللہ تیری حمد ہے، اے اللہ تیری بارگاہ کے اندر ہم حمد کرتے ہیں، الحمدللہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بیت الحمد بنا دو اس کے لیے، حمد کا گھر بنا دو اس کے لیے جنت کے اندر۔ تو دنیا میں ہمارے جو ہے وہ دنیا میں ہر کسی کا کوئی نہ کوئی پیارا دنیا سے جاتا ہی ہے، اگر اس کا نہیں جائے گا، یعنی ایک آدمی کا یا وہ بھائی پہلے جائے گا یا یہ پہلے جائے گا، اگر یہ جائے گا تو اس کے لیے صبر، اگر وہ جائے گا تو اس کے لیے صبر، یا ماں باپ دنیا سے پہلے جائیں گے یا اولاد پہلے جائے گی، اولاد پہلے جائے گی تو ماں باپ صبر کریں گے، ماں باپ پہلے جائیں گے تو اولاد صبر کرے گی، لیکن صبر کرے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے بندے کی جزا میرے پاس جنت ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائے۔ اچھا، دوسرا جسمانی نقصان، صبر کا ایک اور موقع، جسمانی نقصان۔ جسمانی نقصان یہ ہے کہ بندے کے بدن کا کوئی عضو ضائع ہو گیا، جیسے کسی آدمی کی آنکھ جو ہے نا وہ یعنی ضائع ہو گئی، کسی آدمی کا جو ہے نا وہ ہاتھ کٹ گیا، شوگر ہے بعض اوقات اس کی وجہ سے پاؤں کٹ جاتے ہیں، بعض اوقات ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، اس کے اندر جناب اتنا برا ایکسیڈنٹ ہوا کہ بدن کا عضو کوئی کاٹنا پڑ گیا، یا ایسا ہی کوئی اور ہو، تو اب اس پر جو بندہ صبر کرتا ہے اس کی فضیلت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فرمایا اذا ابتلیت عبدی بحبیبتیہ فصبر، جب میں اپنے بندے کو اس کی دو پیاری چیزوں میں مبتلا کر دوں، یعنی اس کی میں آزمائش کروں، دو پیاری چیزوں میں بندے کی آزمائش، پیاری چیزیں آنکھیں، یعنی حدیث مبارک میں فرمایا گیا آنکھیں مراد ہے یہاں پر،
جب میں بندے کی آنکھوں کے اندر آنکھوں کے مسئلے میں اس کو مبتلا کر دوں، اس کی آزمائش کروں، فصبر، پھر وہ صبر کرے، عوضتہ منہم الجنہ، فرمایا کہ پھر میں ان دونوں آنکھوں کے بدلے میں اس کو جنت عطا فرماؤں گا۔ آنکھیں تو چلی گی، واپس نہیں آئیں گی، بے صبری کرے گا جنت بھی جائے گی، لیکن صبر کرے گا تو جنت پائے گا۔ تو یہ ہے کہ جسم کے اندر اگر کوئی تکلیف آتی ہے تو بندہ اس پہ صبر کرے۔ اچھا، پھر اس کے علاوہ کچھ اور بعض کا چھوٹی موٹی تکلیفیں ہوتی ہیں جو دن رات ہی آتی رہتی ہیں، یعنی بعض کا نیند، آدمی جو ہے نا وہ سو کے اٹھا، یعنی رات کو اس کی آنکھ کھلی، اب نیند ہی نہیں آ رہی، یہ بھی تکلیف ہے، نیند نہیں آ رہی کسی کو، یہ تکلیف ہے۔ یا یہ ہے کہ رات کو جناب سویا، بچے نے رونا شروع کر دیا، بچے کی وجہ سے اٹھنا پڑ گیا، جیسے ماؤں کو اٹھنا پڑتا ہے، مائیں تو 25 مرتبہ اٹھتی ہیں بچے کے لیے، یہ ہے تکلیف۔ کوئی خوشی کی بات تو نہیں ہے نا کہ بچے نے جناب رات 10 مرتبہ جگایا مجھے، یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے، تو تکلیف۔ تو اب جو مائیں اپنی بچوں کی خاطر یہ تکلیفیں برداشت کرتی ہیں، صبر کرتی ہیں، اللہ کی رضا اس کے اندر اپنے ذہن میں رکھیں، تو چھوٹی موٹی تکلیف ہے، وہ جو میں نے عرض کیا کہ آدمی جا رہا ہوتا ہے، کوئی پاؤں لگ جاتا ہے کسی چیز کے اندر، یا ہاتھ لگ جاتا ہے دروازے کے ساتھ، تو چھوٹی موٹی کوئی نہ کوئی ایسی تکلیف آتی ہے، ان پر بھی اللہ تعالیٰ بندے کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ فرمایا ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن ولا اذن ولا غم حتی الشوکۃ یشاکوہا الا کفر اللہ بہا من خطایاہ، بخاری مسلم دونوں کی حدیث ہے۔ فرمایا کہ بندہ مسلم کو، بندہ مومن کو کوئی تکلیف، مصیبت، غم، دکھ، تکلیف، پریشانی، حتیٰ کہ کانٹا بھی اگر اس کے چبھ جائے، اللہ تعالیٰ اس پر بھی اس کی خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے، اس کی خطاؤں کو مٹا دیتا ہے۔ تو جو دنیا جہان میں چھوٹی بڑی تکلیف آتی ہے، اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی خطائیں مٹا دیتا ہے۔ اس کے علاوہ مزید بیماری کی ایک اور صورت کہ بندہ جسمانی کسی بیماری میں مبتلا ہو جائے، جیسے بخار ہے، بخار کے اندر بندہ مبتلا ہو جائے، بخار جو ہے اس سے بھی بندے کے گناہ جھڑتے ہیں، بخار ہو جاتا ہے، اس سے بھی بندے کے گناہ جھڑتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بخار تھا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کو بڑا شدید بخار ہے، تیز بخار تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں مجھے بخار ہے، اور اتنا بخار ہے جتنا تم میں سے 2 آدمیوں کو ہوتا ہے، یعنی جتنا 2 آدمیوں کو بخار ہوتا ہے اتنا بخار ہے، یعنی ڈبل بخار، بہت تیز۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو دگنا بخار اس لیے ہے کہ آپ کا اجر بھی دگنا ہے، آپ کو ثواب بھی دگنا ملتا ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں مجھے ثواب بھی دگنا ملتا ہے۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ مسلمان کو کوئی بھی تکلیف پہنچے، حتیٰ کہ کانٹا یا اس سے بھی کم تر یا اس سے بڑھ کر، دونوں طرح ترجمہ ہو سکتا ہے حدیث کا، فما فوقہا، کانٹا یا اس سے بھی کوئی بڑھ کے چیز ہو، یعنی اس سے بھی چھوٹی چیز ہو، کوئی بندہ مسلم کو پہنچے، اللہ تعالیٰ اس کی سیئات کو، اس کی غلطیوں کو مٹا دیتا ہے، اور اس بندے سے جسے تکلیف پہنچی، اس بندے سے اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جس طرح درخت سے پتے جھڑتے ہیں۔ تکلیف پہنچنے کا یہ صلہ ہے۔ تو یہ چند ایک صورتیں میں نے عرض کی ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت ساری احادیث اور دیگر چیزیں موجود ہیں، لیکن عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا اپنا یہ ذہن بنائیں کہ دنیا کے اندر تکالیف آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، جان میں، مال میں، اولاد میں، رزق میں، اپنی جو ہے وہ اپنے سر سے لے کر پاؤں تک کے اندر، اپنے پیاروں کے حوالے سے، رشتہ داروں کے حوالے سے، لیکن بندہ مومن کا کام صبر کرنا ہے، اور صبر کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ اور صبر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ خاموش ہو جائے اس کے اوپر، یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ مصیبت اللہ کی طرف سے ہے، میں نے اس کو برداشت کرنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے میں نے اس کو برداشت کرنا ہے۔ صبر یہ نہیں ہے کہ پورے محلے کو بتا دیا اور گھر کے ایک ایک فرد کو پوری تفصیل کے ساتھ بتا دیا اور اس کے بعد کہا ہاں جی میں تو صبر ہی کر رہا ہوں، یعنی سب کچھ بتانے کے بعد جو ہے پھر یہ کہنا کہ الحمدللہ بس یہ دیکھیں میں تو صبر ہی کر رہا ہوں، تو یہ صبر نہیں ہے۔
صبر کا مطلب یہ ہے کہ اس مصیبت کو آپ اپنے ساتھ رکھیں، بلا ضرورت کسی کے سامنے بھی اس کا ذکر نہ کریں، اور مصیبت کو جو برداشت کرنا ہے وہ اپنی مردانگی ظاہر کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اس لیے کہ صبر کرنا خدا کو محبوب ہے، اللہ کی رضا کے لیے صبر اختیار کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مصیبتوں سے بھی محفوظ فرمائے، عافیت کی زندگی بھی عطا فرمائے، اور اگر کبھی کوئی تکلیف آ جائے تو اس پر ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں یہ صبر کی توفیق نیکیاں کرنے پر بھی عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے پر بھی عطا فرمائے، اور مشکلات کے اوپر بھی صبر عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ کھلی اسلام کی آنکھیں ہوا سارا جہاں روشن، کھلی اسلام کی آنکھیں ہوا سارا جہاں روشن، عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا، عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا۔